تو تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہ تصور جو نماز میں آیا تھا۔ اگر تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز نہیں ٹوٹی، تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز نہیں ٹوٹی، تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی نماز نہیں ٹوٹی، تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز نہیں ٹوٹی، تو بھی تصور مصطفیٰ علیہ السلام کیا کر، اس لیے کہ نماز کی مقبولیت کے لیے تصور مصطفیٰ علیہ السلام بہت ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں بلائیں، یعنی اگر تم فرض یا نوافل ادا کر رہے ہو، نماز میں ہو، تو فرمایا اپنی نماز چھوڑ کر میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور آپ کا ارشاد سن کر باقی نماز وہیں سے شروع کرو جہاں سے چھوڑی تھی، نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ رسول کا بلانا وحی خدا ہے، اور آپ کے بلانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو بتاؤ، جب حضور علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بلاتے تھے اور صحابہ نماز چھوڑ کر حاضر ہوتے تھے، تو تصور آتا تھا یا کہ نہیں؟ بات قابل غور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے منہ پھیرا تو صحابہ نے بغیر کسی دلیل مانگے اپنا منہ پھیر لیا، بغیر سوچے سمجھے، عقل کو دخل دیے بغیر صحابہ نے بھی چہرہ مبارک پھیر لیا، اور بغیر اتباع رسول علیہ السلام میں اپنے چہروں کو ادھر پھیر لیا جدھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ پھیرا تھا۔ یہ اتباع کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ نے، جدھر حضور علیہ السلام نے رخ انور پھیرا تھا۔ نماز میں اگر کسی کے سلام کا جواب دے تو نماز باطل، کلام کرے تو نماز باطل، اگر سینہ قبلہ سے پھر جائے تو نماز باطل، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اس لیے کہ کلام کیا تو ان سے کیا جن کا کلام ربانی ہے، جن پر سلام نماز میں واجب ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھو تو نظر سجدے کی جگہ رکھو، مسجد کی دیواروں پر نظر نہ دوڑاؤ، یہ حکم ہے، مگر جب بیت اللہ جاؤ تو نظر بیت اللہ کی دیواروں پر رکھو، اس لیے کہ کعبے کی زیارت سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کعبے پر نظر پڑنے سے نماز زیادہ مقبول ہوتی ہے، تو کیا شان ہے کعبے کی کہ ان لوگوں کی جو کعبے کے کعبہ کے چہرہ بددہا بھی دیکھتے اور کعبے کی سمت بھی بدلی، چہرہ مبارک بھی دیکھا، کعبے کی سمت بھی بدل لی، مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لیا، اور ان کی نماز کامل و اکمل ہے، اس لیے کہ یہ کعبہ ہے اور رخ والضحیٰ کعبے کا کعبہ ہے۔ ساری کائنات کعبہ کی طرف منہ کرتی ہے اور کعبے نے حبیب کبریا علیہ السلام کی سمت منہ کیا۔ ساری کائنات کعبے کی سمت منہ کرتی ہے اور منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور کعبے نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی طرف سجدہ کیا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی،
ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، کعبہ کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ پہلے یہودیوں کا یہ تان تھا کہ اگر مسلمان سچے ہیں تو ہمارے قبلے کے علاوہ اپنا کعبہ بنائیں، اور جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو کہنے لگے اگر واقعی تم سچے ہو اور تمہارا کعبہ مسجد حرام ہے اور یہ بات حق ہے تو بتاؤ وہ لوگ جنہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف نمازیں پڑھی اور اس کے حکم کی تبدیلی سے قبل وہ فوت ہو گئے، یعنی یہ حکم جو آیا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو جب یہ حکم آیا اس سے پہلے جو فوت ہو چکے تھے وہ گمراہی پر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ کیوں؟ وہ کہتے کہ جنہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف نمازیں پڑھی تھیں اور وہ فوت ہو چکے تھے مسجد حرام کا حکم آنے سے پہلے، تو کیا وہ گمراہی پر تھے؟ نہیں، اس قسم کی باتیں کرنے لگے تاکہ ایک مسلمان شبے میں پڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا۔ سماعت فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اور نہیں یہ شان اللہ کی کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جن صحابہ اکرام نے مسجد اقصیٰ کی طرف نمازیں ادا کیں، اللہ تعالیٰ پورا ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور ان کا اجر ضائع نہ ہوگا۔ تحویل قبلہ کی کچھ حکمتیں تھیں برادران اسلام، قبلہ تو اور تبدیلی قبلہ کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، انسان میں قوت عقلیہ ہے اور انسانی خیالات کو دفع کرنے کے لیے قبلہ کی سمت کو معین کیا گیا ہے تاکہ خیال نہ بھٹکے اور ایک سمت کھڑے ہو کر پوری توجہ سے نماز ادا کرے۔ نمبر 2، نماز میں خشوع و خضوع ضروری ہے، اور یہ تب ہوگا جب سکون ہو، اور سکون تب ہوگا جب کسی کی طرف دھیان نہ ہو اور ایک طرف رخ ہو، اس لیے قبلہ متعین کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور ہم ایک نبی کی امت ہیں۔ اللہ ایک ہے اور ہم ایک نبی کی امت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبلہ بھی ایک ہی عطا فرمایا تاکہ سب کا رخ بھی ایک ہی طرف ہو اور مسلمانوں کے متفقہ قبلے کی وجہ سے روحانی لذتیں اٹھا کر رحمت و برکت حاصل کر سکے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو فضیلت عطا کی ہے، اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو خاص فضیلت دی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلی پڑتی ہے، لہذا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کو نور الہی حاصل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی سمت مسلمانوں کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا تو پھر قبلہ تبدیل کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے تجلیات کا فیضان بیت المقدس سے عطا کر دیتا تو عرض یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور، صحائف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی آخر زمان ہونے کی کئی علامات تھیں۔ ان علامات میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام القبلتین ہوں گے، یعنی ان کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہوگا، اور پھر ان کی تمنا پر، یہ پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی تمنا پر انہیں بیت اللہ قبلہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس علامت کو پورا کرنے کے لیے آپ امام القبلتین بنایا اور پھر قبلہ تبدیل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہ تمام کمالات و معجزات عطا فرمائے جو سارے انبیاء کرام کو عطا فرمائے تھے۔
حضرت بعض انبیاء مرسلین نے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی، بعض نے مسجد حرام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پہلے مسجد اقصیٰ پھر مسجد حرام کی طرف نماز ادا کرنے کا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ کوئی پیغمبر یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ تم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی اور ہم نے پڑھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں مگر قبلہ ایک ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں مگر قبلہ ایک ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں قبلہ ایک ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں قبلہ ایک ہے، عیسیٰ روح اللہ ہیں مگر قبلہ ایک ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں، لہذا قبلے دو ہیں۔ ہر ایک پیغمبر ایک قبلے والا اور حبیب علیہ السلام دو قبلوں والے، اور ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام عزت والے ہیں، بلکہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے عطا کی ہے۔ زمینوں کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے، آسمانوں کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے، عرش کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے، لوح و قلم کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے، فرشتوں کو عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے، انبیاء کرام علیہ السلام کو عزت ملی تو مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے، اولیاء عظام کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، بیت المقدس کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، بیت الحرام کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے۔ معلوم ہوا قبلہ سے حضور علیہ السلام کی عظمت نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کعبہ مکرمہ کی عزت و عظمت ہے۔ منشا الہی یہی تھا، دو قبلوں کو محبوب کریم علیہ السلام کے سجدوں سے عزت دی جائے۔ چنانچہ جب حضور علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی سمت رخ فرمایا تو بیت المقدس کو عزت مل گئی۔ دوستان محترم، غور کیجئے گا کہ اللہ نے قبلوں کو، جو بیت المقدس اور بیت الحرام ہے، قبلوں کو اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عزت عطا فرمائی۔ جب بیت اللہ شریف کی طرف رخ فرمایا تو بیت اللہ کو عزت مل گئی۔ جب حجر اسود کو چوما تو حجر اسود کو عزت مل گئی۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چومنے لگتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر تیرے اوپر میرے محبوب کے لب مبارک نہ لگے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب مقام ابراہیم پر نوافل ادا فرمائے تو اسے عزت ملی۔ غرض کے محبوب کریم علیہ السلام کے سجدوں سے اللہ تعالیٰ نے دونوں قبلوں کو عزت عطا فرمائی۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کائنات کو معلوم ہو جائے کہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی رضا الہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضا الہی چاہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام رضا الہی چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام رضا الہی چاہتے ہیں، آدم علیہ السلام رضا الہی چاہتے ہیں، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا خدا چاہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے بزبان مصطفیٰ علیہ السلام، کلہم یطلبون رضائی وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارا جہان میری رضا چاہتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیری رضا مطلوب ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ دوستان محترم، فرمایا گیا اور ایمان والے کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ خلیل اللہ علیہ السلام کا قبلہ ہے اور حبیب اللہ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے۔ سید الانوار یعنی نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حرم ہے۔ بعض نے کہا کہ نصارہ کا قبلہ مطلع الانوار یعنی مشرق ہے اور ہمارا قبلہ حضور علیہ السلام کی جائے پیدائش مطلع سید الانوار ہے، اور وہ سید الانوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے نور سے اللہ تعالیٰ نے تمام انوار پیدا کیے ہیں۔ بس چاہیے کہ خلیل اللہ علیہ السلام کے کعبہ اور حبیب اللہ علیہ السلام کی جائے پیدائش والے شہر کے قبلہ کو قبلہ بنایا جائے تاکہ عظمت مصطفیٰ کا ظہور ہو۔
ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خلق العرش من النور، عرش کو نور سے پیدا فرمایا، وخلق الکرسی من الدر، اور کرسی کو اللہ نے موتی سے بنایا، والبیت المعمور من الیاقوت، اور بیت المعمور کو یاقوت سے بنایا، والکعبۃ من جبال خمسۃ من طور سینا وطور زیتا والجود والبنان وحراء، اور کعبۃ اللہ کو 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا، طور سینا، طور زیتا اور جودی اور بنان اور حرا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تیرے گناہ ان پہاڑوں کے برابر بھی ہوں اور تو کعبۃ اللہ حج کے لیے آئے یا کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے تو یہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تیرے سب گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے رضائے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے تفسیر کبیر میں، بے شک اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلا اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے حقیقت میں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیریں گے جسے محبوب علیہ السلام تم چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ وہ قبلہ جسے میں چاہتا ہوں۔ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جسے میں چاہتا ہوں، فرمایا جسے تو چاہتا ہے اس کی طرف تجھے پھیر دیں گے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر ایک میری رضا چاہتا ہے اور دنیا و آخرت میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، وہ کیا وقت تھا، وہ کیا سما تھا جب محبوب علیہ السلام نگاہوں کو اٹھا کر بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہوں گے اور نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور وحی الہی کا بھی انتظار فرما رہے ہیں۔ محبوب خدا علیہ السلام محبوبانہ نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہ فرمایا کہ نماز ختم ہونے پر وحی کی جائے۔ اللہ نے یہ نہیں پسند کیا کہ جب نماز ختم ہوگی تو پھر فرمائیں گے کہ اے محبوب اب ادھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب قبلہ خانہ کعبہ شریف ہے، حرام مسجد حرام کی طرف منہ کر لینا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یہ گوارا ہی نہیں کہ نماز ختم ہو تو پھر میں وحی بھیجوں، نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلکہ حکم دیا کہ جلدی کرو اے جبریل، اور میرے محبوب سے کہہ دو تم اپنا رخ اپنی مرضی والے قبلے کی طرف پھیر لو۔ حضور علیہ السلام نے رخ پھیرا تو ایمان والوں نے بھی رخ پھیر لیا، بلکہ ایک صحابی کو مدینہ طیبہ کے دوسرے حصے میں اطلاع دینے بھیجا گیا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو یہ بتا دو، کہہ دو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ یہ صحابی جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، ابھی 2 رکعتیں ہی ہوئی تھیں کہ اس صحابی نے اعلان کر دیا لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیا ہے، تم بھی اپنا رخ پھیر لو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بغیر انتظار کیے یہ حکم سنتے ہی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔ یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کی مرضی کے لیے تھا۔ مشرق والوں کا کعبہ بیت اللہ، مغرب والوں کا کعبہ بیت اللہ، ایمان والوں کا کعبہ بیت اللہ، رسول اللہ کا کعبہ بیت اللہ، صحابہ کا کعبہ بیت اللہ، ساری کائنات کا کعبہ بیت اللہ، اور یہ قبلہ مرضی رسول کی خاطر بنایا گیا۔ حضور کی رضا کے لیے سورج پلٹایا، حضور کی رضا کے لیے چاند شق ہو گیا، حضور کی رضا کے لیے قبلہ بدل گیا۔ حضور علیہ السلام امام القبلتین ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہاں بود تاج و کمر، قبلہ ارباب دنیا سیم و زر۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے قبلہ تبدیل فرمایا، اور نماز کے دوران
حکم دیا کہ نماز میں ہی قبلہ تبدیل کر لو۔ وجہ کیا تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میرے محبوب کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں بھاگتا ہے۔ جنہوں نے اتباع کی وہ ابوبکر صدیق نقش بندیوں کے امام تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی ذو النورین تھے، مولا مشکل کشا حیدر قرار تھے، طلحہ زبیر تھے، بلال حبشی تھے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ جن کے قدموں پر ہماری جانیں قربان ہیں، ان سب نے سرکار کی اتباع کرتے ہوئے نماز کے دوران ہی قبلہ تبدیل کر کے بتا دیا کہ لوگو ہمارا قبلہ وہ ہے جدھر مصطفیٰ کا چہرہ والضحیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم، پتہ چلا کہ تصور مصطفیٰ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ آج کے ہمارے اس موضوع نے جو ہمیں اس موضوع میں جو ہمیں سبق ملے ہیں، اس موضوع میں جو ہم سب کو سرکار کی محبت کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہونا چاہیے، ان کی ذات والا صفات پر درود و سلام ہونا چاہیے۔ آج کے اس ہمارے موضوع نے بڑا ہی اچھا ایک موضوع لیا ہے کہ موضوع کیا ہے؟ تحویل قبلہ اور تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستان گرامی، یہ تحویل قبلہ 16 شعبان المعظم کو ہوا۔ 16 شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز ظہر ادا کرتے ہوئے 2 رکعتیں گزرنے کے بعد حکم فرمایا کہ نماز میں ہی قبلہ تبدیل کرو تاکہ میں دیکھوں کہ میرے محبوب کی اتباع کون کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز میں اگر تصور مصطفیٰ آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں، ایک ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ جائیں بھاڑ میں، ہمارا ان سے لینا دینا کچھ نہیں۔ بس ہم ایک سوال کرتے ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ ہے پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود سے، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو کیا شیطان کا خیال نہیں آتا؟ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا خیال نہ آتا ہو جب شیطان کا نام آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جب شیطان کا نام آ رہا ہے تو خیال کیوں نہ آتا ہوگا؟ تو سوال یہ ہے، یہ بابا لگتا ہے جس کے خیال آنے سے تیری نماز نہیں ٹوٹتی؟ اور میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے دنیا کو تخلیق کیا گیا، جن کے لیے دنیا کو تخلیق کیا گیا، ان کا تصور آنے سے تیری نماز ٹوٹتی ہے؟ ذرا غور کر۔ شیطان باپ لگتا ہے تیرا جس کے تصور سے تیری نماز نہیں ٹوٹتی، اور نبی کے تصور سے تیری نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ حیا کر، بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ اختلافی مسئلے ہوتے آئے ہیں، صحابہ سے چلتے آ رہے ہیں، اور یہ اختلافی جو مسائل پر جو اختلاف ہوتے ہیں، علمی اختلاف جو ہوتے ہیں، ہمارا اس میں کسی قسم کا بھی دو رائے نہیں ہے، یہ ہوتا آ رہا ہے، بلکہ اختلافی رائے برکت ہوتی ہے۔ علمی اختلاف ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ کیا اختلاف ہوا کہ ایک مسلمان اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تصور مصطفیٰ میں نماز پڑھنی چاہیے، اور دوسرا کھڑپیانچ اٹھتا ہے اور اٹھ کے کہتا ہے کہ ان کے تصور سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، صراط مستقیم پڑھیے۔ میں کسی پر کوئی کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا، کیونکہ وہ تو خود کیچڑ والے ہیں، گندے ہیں، کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے عقیدے گندے ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر شیطان سے تیری نماز نہیں ٹوٹتی، شیطان کے تصور سے،
تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے تیری نماز کامل ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ میں اپنے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور مائیں بہنوں جو میری بات کو سن رہی ہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کروں گا، نماز وہی ہے جو تصور مصطفیٰ میں ہے۔ اگر نماز میں تصور مصطفیٰ نہیں، اگر نماز میں درود و سلام نہیں، تو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، اس کی نماز ہوگی نہیں، پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہتر ہے یہ نہ پڑھے۔ تو ہماری نماز وہ ہے جس میں آقا کا تصور آتا ہے، اللہ کے حبیب کا تصور آتا ہے، اللہ کے حبیب کی محبت آتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، ان چونو چرا کرنے والے لوگوں سے بچو، جنہوں نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، امامہ شریف رکھ لیا، داڑھی شریف رکھ لی، نماز پڑھ لی، تو نماز پڑھنے والے کیا مومن ہوتے ہیں؟ نہیں۔ اگر یہ بات غور سے دیکھیں تو مسجد درار والا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ توبہ میں موجود ہے کہ جب وہ آئے انہوں نے کہا مسجد بنائی ہے، آئیے اور آپ افتتاح کیجئے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے نبی آئیں گے، مسلمانوں کے نبی آئیں گے، ہم تمسخر اڑائیں گے۔ اب یہ آ کر کہہ رہے ہیں ہماری مسجد کا افتتاح آپ نے کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب جانا نہیں جانا وہاں پر۔ یا اللہ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنا امامہ شریف رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، نماز پڑھتے ہیں، فرمایا مجھے ان کی نمازوں کی، ان کے اماموں کی، ان کی داڑھیوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ یا اللہ تیرا گھر ہے، مسجد ہے، اور مسجد تیرے گھر کے اندر عبادت کی جاتی ہے، تیرا گھر بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یہ گھر نہیں چاہیے محبوب جس میں تیری تعظیم نہ ہو، تیری توقیر نہ ہو، تیری محبت نہ ہو، تیرا عشق نہ ہو۔ تو کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اس مسجد کو گرا کر آگ لگا دے۔ کئی دوست ایسے ہوں گے جن کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ یار یہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ ارے اہل سنت و جماعت والے قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ جو اہل سنت و جماعت ہیں وہ قرآن و حدیث ہی جانتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں، اپنے آقا سے عشق کرتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں سب دوستوں سے، بس اتنی بات جان لیجئے، داڑھی رکھنے سے، امامہ شریف رکھنے سے، تسبیح کھڑکانے سے، نماز پڑھنے سے مومن ثابت نہیں ہوتا۔ مومن ثابت تب ہوگا جب میرے نبی سے ہر چیز سے بڑھ کر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اتنی دیر تک وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک وہ مجھ سے، اپنے والدین، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ تو دوستان محترم، بس اتنا یاد رکھیے گا، مجھے کمنٹس کرنے سے پہلے سورہ توبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، جس جگہ پر مسجد درار کا ذکر آئے اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ اس کو گرا کر جلا دو۔ ایسے گھر کو جلا دینا بہتر ہے جس میں میرے محبوب کی محبت شامل نہیں ہے۔ اس لیے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا اس بات پر غور کیجئے۔ یہ محبت کا، پیار کا چینل ہے، یہ ہمارا جو شروع ہو چکا ہے محبت کا ایک رشتہ، یہ ہمارے درمیان جب تک سانس ہے انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے درمیان یہ محبت کا سلسلہ اور رشتہ چلتا رہے گا۔ بس اتنی گزارش ہے، میرے نبی سے پیار ساری حدیں توڑ کے کرنا ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ انے واہ عشق کرنا ہے۔ عشق وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا سے کیا جائے۔ عشق وہی ہے جو نماز میں سرکار کے تصور کو غنیمت جانے۔ عشق وہی ہے جو اہل بیت یا اطہار صحابہ کرام سے پیار کرے۔ عشق وہ ہے۔ عشق کتابیں لکھنے سے نہیں بنتا، داڑھیاں رکھنے سے نہیں بنتا، امامہ رکھنے سے نہیں بنتا، تسبیحاں کھڑکانے سے نہیں بنتا۔ عشق بنتا ہے تو سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنے سے بنتا ہے۔ اس لیے میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے نبی سے پیار کرو۔ اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ کوئی انسان ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا جو کہے میں نے رب کو دیکھا ہے۔ کوئی بھی نہیں کر سکتا دعویٰ
یہ دعویٰ صرف میرے مصطفیٰ نے کیا کہ میں سر کی آنکھوں سے معراج پر دیکھ کر آیا ہوں اللہ کے نور کو۔ تو دوستان محترم، وہ محبوب جس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، تو ہم نے تو اس محبوب کی بات کو مان کر اللہ کو مانا ہے۔ ہمیں کیا پتہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے؟ ہمیں تو جب اب چلا جب محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہم نے کہہ دیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ جیسی محبت صحابہ نے کی، جیسی تابعین نے کی، جیسی اولیاء اعظام نے کی، ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔